اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بزرگان محترم، معزز سامعین، یہ آج کا سالانہ اجتماع جو ختم نبوت کے موضوع پر ہر سال یہاں پر منعقد ہوتا ہے، جس میں دور دراز سے حضرات علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ سٹیج پر ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب دامت فیوزون، حضرت شاہ صاحب، علماء کا جمع غفیر، ان حضرات کی موجودگی میں کوئی بات کرنا تو مناسب نہیں لگتا، چلو کچھ منٹ حاضری ہو جائے گی۔ یہ تو سب کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے مسلمہ کذاب یا مسلمہ پنجاب تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں اور وہ بھی کافر تھا۔ حضرت عیسیٰ کا آسمانوں پہ جانا، ان کا آنا، حضرت مہدی کا آنا، یہ بڑے لمبے مسئلے ہیں، تفصیل طلب ہے۔ تو حضور علیہ السلام، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں چاند چٹا کی باتیں کروں گا، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں تو ایک ایسے ہی بس بیکار آدمی ہوں۔ کہ نہیں جی، کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ میں اس علاقے کی بات کرتا ہوں، اور علاقوں میں شاید کوئی اور اصطلاح ہو۔ تو یہ میں نے کہا کہ کس جگہ لکھا ہوا ہے کافر کو بھی کافر نہ کہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ میرے محبوب پیغمبر کہہ دیں ان کافروں کو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ کہہ دیں ان مسلمانوں کو۔ کس کو کہا ہے؟ کافروں کو یا مسلمانوں کو؟ کچھ تے بولو، رب میں رہتا ڈردے تسی بیٹھے ہوئے تھے۔ کس کو کہا ہے؟ کافروں کو یا مسلمانوں کو؟ کہہ دیں ان کافروں کو۔ پھر یہ کون سی یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھ کے آئے کہ کافروں کو بھی کافر نہ کہو؟ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں مسلمانوں سے تو کافر ہی اچھے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے ان کو لے جاؤ جہنم میں، تو کچھ لوگ کہیں گے یہ تو ہم سے مصافحہ کرتے تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان تھے، یہ دوزخ میں کیوں جا رہے ہیں؟ یہ کافروں کو اچھا کہتے تھے۔ کافر اچھا نہیں ہوتا، بھلے وہ جتنے کام بھی کرے، خیرات کے، صدقے کے، اپنے آپ کو اچھا کہنے کے لیے مسلمان کے اندر جتنی بھی کمی کوتاہی ہو وہ مسلمان نبی کا امتی ہے۔ ایک بستی میں قادیانی تبلیغ کرتے تھے، کچھ لوگ مسلمان اس بات سے پریشان ہوئے، تو کسی نے بتایا کہ فلاں گاؤں میں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں، وہ ختم نبوت پر تقریر کرتے ہیں، آپ انہیں بلائیں۔ یہ لوگ گئے، انہوں نے وقت دیا کہ فلاں دن میں آؤں گا۔ تو یہ مرزائی ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا اگر آپ نے تقریر کرائی ختم نبوت پر تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ کئی جگہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نماز کے مسئلے بتاؤ، حج کے مسئلے بتاؤ، زکوٰۃ کے مسئلے بیان کرو، عشر کے مسئلے بتاؤ، جہاد کے مسئلے بتاؤ، تبلیغ کے مسئلے بتاؤ، عمرے کے مسئلے بتاؤ، یہ مسئلہ نہ کرو۔
یہ تو سارا سال آپ کا خطیب مسجد میں بیان کرتا ہی رہتا یہ مسئلے، ختم نبوت کا مسئلہ کوئی بیان کرتا ہے۔ تو مرزائیوں نے دھمکی دی، وہ مولوی صاحب اس دن آ گئے تو یہ لوگ کہنے لگے حضرت آپ تشریف لے جائیں۔ مرزائی کہتے ہیں کہ ہم تقریر نہیں کرنے دیں گے اس موضوع پر۔ تو مولانا فرمانے لگے پہلے میری اور آپ کی بات تھی، اب ختم نبوت کی بات ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بھائی کوئی ہے تمہارے علاقے میں ایسا بندہ دبنگ تکڑا چودھری؟ جی ساتھ والے گاؤں میں ایک ہے نورا ڈاکو، چلو اس کے پاس۔ یہ 5-6 حضرات داڑھیوں والے گئے تو وہ نورا ڈاکو اپنے ڈیرے پر بیٹھا تھا، ان کو دیکھ کے کہنے لگا مولوی لوگوں کیویں آج تسی میرے کول آئے ہو؟ تو مولانا فرمانے لگے کہ قادیانی ختم نبوت پر بیان نہیں کرنے دیتے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کو تو سارا علاقہ جانتا تھا، ان کے ساتھ آیا۔ مولوی صاحب کرو تقریر۔ مولانا نے 2 گھنٹے بیان کیا۔ وہ ڈاکو اپنے ہتھیار اٹھا کے ساتھ کھڑا رہا۔ کیا مجال تھی مرزائی آتے، جلسے کے بعد اعلان کیا قادیانیوں میرے اور مولوی صاحب کے جانے کے بعد اگر آپ نے ان مسلمانوں کو پریشان کیا تو میں تمہاری نسلیں اجاڑ دوں گا۔ کیا مجال تھی مرزائی آتے۔ یہ ڈاکو بھی چلا گیا اپنی بستی، مولوی صاحب بھی چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ اسی گاؤں میں گیا جہاں سے وہ مولوی صاحب بیان کرنے آئے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ مولانا اندر سے نکلے، ان کو گلے مل کے رونے لگ گیا۔ وہ پوچھتے بتاؤ کیا بات ہے، تم کون ہو؟ تو کہتا حضرت میں وہ نورا ڈاکو ہوں، اب داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پہ پگڑی ہے۔ تو کیسے حلیہ بدل لیا؟ جب میں واپس آیا اس رات کو حضور علیہ السلام مجھے خواب میں ملے تو فرمایا تو نے میری ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ تو میں نے اس کے بعد داڑھی رکھ لی اور پگڑی باندھ لی، ڈاکے اور چوری سے توبہ کر لی، تو اب میری شکل یہ مسلمانوں والی ہوگی۔ وہ نورے ڈاکو سے نور آمد ہو گیا۔ جس نے 2 گھنٹے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نگاہ بانی کی، اس کے متعلق تو یہ ہوا جو ساری زندگی نبی کی ختم نبوت کے لیے گزار رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کرے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ختم نبوت کے ہم چوکیدار ہیں۔ چناب نگر وہ کفر گڑھ جس جگہ مسلمانوں کا جانا اور بولنا مشکل تھا، چنیوٹ میں لائبریری پارک میں 1980 سے پہلے ختم نبوت کانفرنس ہوتی تھی، جس میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مجاہد ملت مولانا محمد علی جلندری، خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی، مولانا عبد القادر روپڑی، میاں فضل حق، مولانا معین الدین لکھوی، علامہ احسان الہی ظہیر، یہ علماء تمام مکاتب فکر کے بزرگ تشریف لاتے تھے۔ جب قادیانی غیر مسلم ہو گئے، چناب نگر کھلا شہر ہو گیا، یہ کانفرنس چناب نگر میں چلی گئی۔ اب وہاں پر کانفرنس ہوتی ہے جس میں اہل حدیث بزرگوں کے اب بھی مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، علامہ احسان الہی ظہیر تشریف لاتے رہے۔ میں نے مولانا عبد القادر روپڑی کو دیکھا، میں نے میاں فضل حق صاحب کو دیکھا۔ تو وہاں پر آ کر اس کفر گڑھ میں اس سٹیج پر یہ اکابر، یہ بزرگ ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرتے رہے۔ اور جب ابتدا ہوئی تھی، علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا ثناء اللہ صاحب، مولانا داؤد احمد غزنوی، مولانا محمد حسین بٹالوی، یہ اکابر
تمام جماعتوں کے اکٹھے تھے، ان کی محنت کی وجہ سے آج یہ کفر اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اس دھرتی پر ایک بھی مرزائی نہیں رہے گا، پوری دنیا میں ختم موت کا پرچم بلند ہوگا۔